ہم صرف ایک تحقیق کے لیے موہنجوداڑو گئے تھے، لیکن جیسے ہی ہم اس سنسان گلی میں داخل ہوئے، ہمیں احساس ہوا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، کیونکہ وہاں کچھ ہمیں دیکھ رہا تھا، اور جب ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمیں سمجھ آیا کہ جو لوگ ہزاروں سال پہلے مر گئے تھے وہ آج بھی وہیں موجود ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں داستان فلمز پر پارٹ 2۔ اگر پارٹ 1 دیکھنا ہے تو اسی چینل پر مل جائے گا۔ موہنجوداڑو کی وہ رات کمانڈر سلمان اور سلطان کے لیے زندگی کی سب سے طویل رات بننے والی تھی۔ پارٹ 1 میں ہم دیکھ چکے تھے کہ کس طرح ایک پراسرار کالا سایہ ان کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن اس بار وہ شہر کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں قدم رکھنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ سلطان نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کمانڈر سلمان بھائی، کیا ہم واقعی یہاں بچ پائیں گے؟ کمانڈر سلمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے خاموشی سے نقشہ کھولا اور ایک پرانی گلی کی طرف اشارہ کیا جسے تاریخ دانوں نے مردوں کی گلی کا نام دیا تھا۔ وہی جگہ جہاں کھدائی کے دوران درجنوں ڈھانچے اس حالت میں ملے تھے جیسے وہ کسی بڑی آفت سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہوں۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھے، فضا میں ایک عجیب سی گھٹن پھیلنے لگی، سانس لینا مشکل ہو گیا۔ کمانڈر سلمان نے آہستہ سے کہا، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہاں کی مٹی میں آج بھی وہ تپش موجود ہے جس نے ہزاروں سال پہلے ایک ہنستے بستے شہر کو راکھ کر دیا تھا۔ اچانک سلطان کی ٹارچ کی روشنی ایک بوسیدہ دیوار پر پڑی جہاں خون جیسے نشانات جمے ہوئے تھے، اور اسی دیوار کے پیچھے سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے سینکڑوں لوگ ایک ساتھ مدد کے لیے چیخ رہے ہوں۔ سلطان کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن کمانڈر سلمان نے فوراً اسے روک دیا۔ کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا، یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، یہاں کی تابکاری انسان کو پل بھر میں ختم کر سکتی ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق یہاں ایسی حرارت پیدا ہوئی تھی جو صرف ایک ایٹمی دھماکے سے ہی ممکن ہے۔ اور پھر اچانک انہیں احساس ہوا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ سلطان نے آہستہ سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس کی سانس رک گئی، کیونکہ وہی کالا سایہ اب ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ لیکن اس بار وہ سایہ انسان نہیں تھا، وہ ایک دیو قامت مخلوق بن چکا تھا جس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں، جیسے وہ اس قدیم عذاب کی ایک نشانی ہو جو اس شہر کے رازوں کی حفاظت کر رہی تھی۔ کمانڈر سلمان نے زور سے کہا، بھاگو! دونوں اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ پڑے۔ زمین ان کے قدموں تلے لرز رہی تھی، کھنڈرات ٹوٹ رہے تھے، اور پراسرار دھواں ان کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سایہ تیزی سے ان کے پیچھے بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ شہر کی حدود سے باہر نکلے، سب کچھ اچانک خاموش ہو گیا۔ نہ کوئی آواز، نہ کوئی سایہ، صرف خاموشی۔ صبح کی پہلی کرن پڑی اور وہ کالا سایہ دھوئیں کی طرح غائب ہو گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ سلطان نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے گاڑی کا شیشہ دیکھا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، کیونکہ وہاں ایک انسانی ہاتھ کا جلتا ہوا نشان موجود تھا، ایسا نشان جو یہ ثابت کر رہا تھا کہ موہنجوداڑو کی موت آج بھی زندہ ہے۔ کمانڈر سلمان نے آہستہ سے کیمرے کی طرف دیکھا اور کہا، موہنجوداڑو صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک وارننگ ہے۔ یہ شہر آج بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو پھر کوئی دیوار اور کوئی ترقی انسان کو نہیں بچا سکتی۔ موئنجودڑو کی ان گلیوں میں بکھری ہوئی یہ ہڈیاں آج بھی گواہ ہیں کہ جب عذاب آتا ہے تو کوئی دیوار انسان کو نہیں بچا سکتی۔ ہم نے اس شہر کے رازوں کو کھوجنے کی کوشش تو کی، مگر کچھ داستانیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ادھورا چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ کچھ سائے پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اگر یہ داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے داستان فلمز کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس موضوع پر ہونی چاہیے۔ داستان فلمز، جہاں تاریخ خود بولتی ہے۔